بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک رابطے کی اہم ہاٹ لائن، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے خبر تھوڑی دی، لیکن میں ذرا اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور میں اتنی جلدی اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ صدر عارف علوی کو کہا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ گھر جائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان سے توڑ لیا جائے، اور پھر اس وقت عمران خان کے ساتھ ہر کوئی ٹوٹ رہا ہے سوائے عوام کے۔ میں عوام سے متعلق آپ کو کچھ آج ویڈیوز، کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج باہر نکلے پھر عوام ان کے ساتھ تھی۔ آج کیسے دوبارہ سے تھوڑا سا پیس بحال ہوا ہے، لیکن ذرا پہلے ہاٹ لائن والی بات کرتے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج صدر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک ہی دن کوئٹہ جا رہے ہیں، تو آپ کے کان ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہے، یہ اتنا ورکنگ ریلیشن شپ شاندار کیسے ہو گیا ہے، چیزیں اتنی سموتھ کیسے ہو گئی ہیں۔ لیکن بتایا گیا نہیں جی، صدر صاحب جا رہے ہیں، نیشنل گیمز کی آج اختتامی تقریب ہے، اس میں شرکت کریں گے، اور شہباز شریف جی وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ لیکن اصل میں کام کل ہوا جب وہ ریویو اور ججمنٹس والا سپریم کورٹ سے آرڈر جو ہے وہاں پہ بتایا گیا جی صدر نے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ اب ایک خبر آئی ہے، اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان مبینہ طور پہ ناراضگی ہو گئی ہے، اور نہ صرف ناراضگی ہوئی ہے بلکہ دونوں کے درمیان رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ خبر کس نے بریک کی ہے، کیا حقائق وہ سامنے لے کے آئے ہیں، میں اس کے سامنے تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی تھی اور ان کو پولیس کے ریسٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرایا گیا، تو اس رات ملاقاتیں کرنے والوں میں صدر عارف علوی موجود تھے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ملاقات ہوتی رہی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پہ کچھ پیغامات آئے، کچھ عمران خان کو قائل کیا گیا آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن اس کے بعد چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر فیصل وابڈا نے ایک الزام لگایا، ان کے مطابق صدر عارف علوی جو ہیں وہ عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی اس وقت تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ پہلے ایوان صدر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی سائیڈ والی باتیں۔ اب عمران خان اور صدر عارف علوی کے درمیان ہاٹ لائن پہ آخری رابطہ کب ہوا ہے، اور عمران خان نے کل پرسوں جب صحافیوں سے ملاقات کی تھی تو سب لوگوں نے کہا کہ صدر عارف علوی کے متعلق، تو انہوں نے کہا نہیں، صدر مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جن سے بات چیت صدر کے ذریعے ہوتی تھی اب تو وہ صدر کا فون بھی نہیں اٹھاتے، ظاہر ہے وہ طاقتوروں کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن آج زبیر علی خان بڑے اچھے اسلام آباد کے ینگ جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خبر بریک کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صدر عارف علوی سے ناراض ہو گئے ہیں، اور نہ صرف ناراض ہو گئے ہیں بلکہ ان سے اپنا رابطہ بھی منقطع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے باوثوق ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو آخری رابطہ ہے وہ 1 ہفتہ پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور اب ان کے مطابق عمران خان جو ہیں ان کو صدر مملکت رابطہ بھی کر رہے ہیں، ان کو میسیجز بھی کر رہے ہیں، لیکن صدر مملکت کے ان میسیجز کا یا جس طرح سے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب، کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صدر نے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے رہنما یکے بعد دیگرے چھوڑ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کی تھی، اور اس کے بعد عمران خان کو کہا تھا کہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ ذرا دفاعی حکمت عملی اختیار کر لیں، جس کے بعد عمران خان کو اس چیز کے اوپر یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی، اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو افسران اور اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس سے بھی گریز کریں، اور اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد صدر مملکت نے 26 مئی کو سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پر دستخط کر دیے، جو اس حوالے سے اب قانون بن چکا ہے۔ حیران کن طور پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر صدر پاکستان نے عمران خان سے مشاورت نہیں کی کہ میں دستخط کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی قانون سازی ہوتی رہی ہے، ایون آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سب سے بڑا معاملہ تھا نا نومبر کے اندر، تو صدر صاحب چل کے اس وقت بھی آئے تھے عمران خان کے پاس، لیکن اب بتایا جا رہا ہے انہوں نے صدر نے عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا،
اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں جو کہ اب قانون بن گیا ہے، اور اسی قانون کی بنیاد کے اوپر ہی آپ جانتے ہیں کہ کل جو صدر صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ سارا کچھ کر دیا۔ اب دوسری جانب صدر صاحب اور آج شہباز شریف دونوں ہی کوئٹہ جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب یہ اگر چیزوں کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کچھ تو ایسا ہے، کیونکہ اب ہر طرف سے کہا جا رہا ہے جی عمران خان کو یا تو طرز عمل چینج کرنا پڑے گا یا ان کو سیاست سے نکال دیا جائے گا، اور پھر یہ تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ اگلا الیکشن وہ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف نے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے۔ تو اب پھر کیا راستہ ہے؟ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا جائے، ان کو سسٹم میں سے آؤٹ کر دیا جائے، اب یہی ہو سکتا ہے۔ تو چلے یہ بھی ہوتا ہوا، لیکن عوام ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، آج عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی پیش ہوئے، وہاں پہ ان کے 9 مئی کے یا دیگر جو واقعات ہیں اس کے اندر ان کے مچلکے جمع ہونے تھے جو منظور نہیں ہو رہے تھے، وہ مچلکے بھی ان کے منظور ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ان کے کیسز ہیں ان کے اندر بھی ان کو جو سارا کچھ ان کا تھا وہ بھی وہاں پہ ہوا۔ اس کے بعد عمران خان واپس زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تینوں مقدمات میں مچل کے منظور کروائے، اور وہ تو معمول میں جس طرح عمران خان تھے وہاں پہ سیکیورٹی تھی، لیکن اصل جو منظر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھنے والا تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئے تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ سب اسی طرح جیسے پہلے عمران خان آتے تھے تو ان کو دیکھنے آتے تھے، آج پھر لوگ آ گئے، اور نہ صرف دیکھنے آئے بلکہ جب ان کی گاڑی احاطہ عدالت میں آئی جس کی اجازت دی گئی تو اس کے بعد عمران خان کے حق میں وہاں پہ شدید نعرے بازی کی گئی، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان جیسے نعرے لگے۔ تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو جب جب موقع ملا تو وہ وہی کرتے ہیں جو اس بار بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح زمان پارک کے اندر رونقیں بحال ہیں، اب اسی طرح سے دیکھیں یہ پبلک ہے، پبلک والا معاملہ اسی طرح سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما ضرور چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان بھی بار بار یہی بات کرتے ہیں اور کانفیڈنٹ بھی اسی بات کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں میں اس دن ختم ہوں گا یا میری کہانی اس دن ختم ہوگی جب لوگ مجھے چھوڑ کے جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ان کے ساتھ کب تک رہتے ہیں۔ اب ایک اور خبر کہ بہت سارے طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالا جائے اور نواز شریف کو ان کیا جائے، کیونکہ آج کل سب کچھ ان کے حق میں ہے، جو زبانیں دی گئی ہیں اس کا پاس رکھا جا رہا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پارٹی صدر کے عہدے کے اوپر بحال کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جو جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت میں لگی، اس کے اوپر اعتراض عائد کیا گیا تھا، لیکن آج اعتراض کے ساتھ درخواست ہوئی، لیکن نواز شریف کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس درخواست کو جسٹس باقر نجفی کی عدالت نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایک لحاظ سے مسترد کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی بات یہاں پہ نہیں بنی، اور نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے وہ اب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو چلیے اب کم از کم نواز شریف کو جو شوق تھا اس طرح سے آنے والا وہ فی الحال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے، چونکہ کہا جاتا ہے جی پارٹیاں ختم کر دی جائیں گی۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ووٹ بینک ہے، اور جب تک ووٹ بینک ختم نہیں ہوتا تو میری پارٹی ختم نہیں ہوگی۔ آج اس کی گواہی شاہد خاقان عباسی نے بھی دی، اور شاہد خاقان عباسی نے کیا بات کی، انہوں نے کہا جی پارٹی بنانا ہر کسی کا حق ہے۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کوئی کسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، الیکشن چوری ہوں گے، وہاں پر بوجھ تو ہوگا۔ اگر یہ بات شاید خاقان عباسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وقتی طور پہ دبایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، تو پھر جو اس وقت یہ چیزیں کر رہے ہیں یا ایون حکومت کی خواہش ہے، اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی یہی ڈیمانڈ تھی، نواز شریف کی یہی ڈیمانڈ تھی، وہ ڈیمانڈ تو پوری کی جا رہی ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، میرے خیال سے اس کے پاس کسی کا جواب نہیں ہے۔ فی الحال ذاتی انا، غصہ، انتقام حاوی ہے، لیکن جب قیادتیں، جب بڑے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی جو فائدہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس بار کیا الگ ہوتا ہے، اور جو پاکستان کے ذمہ دار ہیں یا بڑے ہیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ کر پاتے ہیں۔ تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔